حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ، کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین۔ مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن، 4 سال کی عمر تھی، تو قاری صاحب نے الف با تا سا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے۔ تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے۔ جے بالا نو گالاں یاد ہو سکدیاں نے تے قرآن پاک بھی یاد ہے۔ اللہ خیر کرے، شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں، بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے۔ خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گئے۔ سلطان شمس الدین التمش مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا، اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا، نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا، لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی۔ یہ شان ہے نا، اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا، لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا، اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی۔ فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے، جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا۔ بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا، کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی، تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے۔ اتنا بڑا انہوں نے شخص کیا، اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق، پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی عمارت نہ دے، کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دے، اس کی خدمت گزاری بھی دے۔ خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے۔ ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے۔ ہوا کیا، جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی، میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے۔ تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا۔ تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے۔ تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں، میں کہاں ہوتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا۔ تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں۔ خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے۔ فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا، تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا۔ صلی اللہ علیہ، تو حضور کی امت کا اللہ اکبر، وہ قریب ہے۔ اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب ہی نیڑے آ گیا۔ لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ خیر وقت گزر گیا، بادشاہی مرید ہو گیا، تو پھر دلی سارے میں اسلام، اتنا عدل انصاف، ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی، انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے۔ سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ سب، کہیے صلی اللہ علیہ۔ بڑی غور سے سننے والی بات۔ ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے، قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں، مقدمات سنے جا رہے ہیں، باہر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی، بی بی بیان کر رہی۔ کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہ بجنے لگے، زور ہونے لگا۔ بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ۔ وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے، برا حال، 2 مہینے کا بچہ، لوگ اس کی آہوزاری پر اس کی طرف متوجہ، بھی کیا ہوا، پانی پلاؤ بٹھاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی لٹ گئی، عزت برباد ہو، تباہ کر دی۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خاوند بنا، پھر مجھے حمل ہوا، پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا، اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے، کون ہے وہ تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا، بات کر کون ہے؟ کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے، توجہ ادھر ہو گئی۔ پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ، رنگ ایسا عجیب ہے، انداز ایسا عجیب ہے۔ فرمایا بات تو کر۔ اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے۔ کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا۔ کہا تو بات کر۔ کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے،
اٹھاؤ، پروفیسر سلیم چشتی نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ لکھ رہے ہیں اس واقعہ، تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے۔ ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے، کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے، میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گر۔ تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں، میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا، آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے؟ کہنے لگی بلا اسے، اڑا اب گردن۔ اللہ اکبر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست، جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں، عورتیں گھروں میں گھس جائیں، جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے، وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا، عرس منانے آسان ہے، ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے، پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بان انہوں نے انداز کیا اختیار کیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خبر پھیل گئی، اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی۔ لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ اٹھنے لگا، قاضی اٹھنے لگا، لوگ اٹھنے لگے، تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے، مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں آیا، میں مجرم بن کے آیا۔ اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو، دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا، بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی، دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ، اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے، یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، او جے سونا ہی میرے دکھ وچ راز، تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، پر یار فریدا کدی بل پہ سونا، یار فریدا جے کدی یہ کدی مل پہ سونا، بس انہوں رو رو حال سناواں، ٹیک لگائی ہے، کہنے لگی بی بی بول دے گواہی، کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے، رب کا رسول جانتا ہے، پر میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا، رب تیرا بھول جانا۔ پھر رونے لگی، پھر مکر کرنے لگی۔ مجھے بتائیے ایسا کوئی مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یکدم حالات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ دلی کا ماحول ہی بدل گیا، سارا حرام کی بدل گیا۔ عورت تو ہندو تھی، اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب پوچھتے ہیں گواہ ہے کوئی تیرے پاس؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کرے، آمین تو کہیں۔ تو کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے، جاتے بھی دیکھا ہے۔ خواجہ قطب الدین صاحب نے نظر عثمان کی طرف اٹھائی، کہنے لگے اچھا جو تیری مرضی، میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا۔ کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مہلت نہیں دے دیتا؟ میں سویرے سلطان بھی روح پڑا کہ پیر صاحب میں نوکر اور میں مولتے، اچھا حضور جیسے مرضی۔ باہر نکلے، خادم کہنے لگا حضور سواری پہ بیٹھ جائیں، مانے لگے نہیں یار آج پیدل جانا۔ اس دلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلامیاں دی ہے، ذرا میں دیکھوں تو صحیح دلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے ہیں، مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دے، ان کا ذائقہ بھی۔ پیدل گئے، دنیا سو گئی تو دلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف منہ کیا۔ خواجہ معین الدین حیات تھے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ منہ کیا۔ کہنے لگے معین الدین میں کوئی لوارث تو نہیں نا، میں کوئی لوارث ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے؟ تیری مجبوریاں درست، مگر تیرا وعدہ تھا ساتھ دینے کا، وقت آیا ہے، میں کوئی لوارث نہیں کہ اب تو اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں دکھ سارا اکیلے برداشت کروں۔
बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमजोरी का मुझे भी पता है, ज़ौफ़ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियाँ, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियाँ। मुझे भी तो पता है ना, मनम गुलाम अली हैदरियम कादरियम तमज़े अहमद रज़ा खामी ज़नम। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना जपा, तेरा ही जपा है सारी जिंदगी। ये लफ्ज कहे, कहते मैं रोया, आंख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले, कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना, मैं पहुंच रहा हूं, मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार। क्या कहा मियां साहब ने, कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरिमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा, 2-4 मिनट ज्यादा ले लूं आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है, मुकदमे बोले, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया वहां से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाए, यहाँ से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा ये कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें, बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेन गोइयां होने लगी, फब्तियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं, यहाँ तो लोग सफाइयां देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन वो जिंज रखे, मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जेड़ियां गुड्डियां आप पे उड्डियां हो ना चढ़न ऊंचाइयां, ओही गुड्डियां उच्चियां उड्डियां जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है, जैसे वो रखे मैं राजी हूं। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया था यार ने आऊंगा दिन ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे ना, कव्वा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ये तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, मेरे 2 नैन न खाइयो, मैनू पिया मिलन दी आस। ने कहा सारा खा जा, आंखें छोड़ दे। उसने कहा था मैं आऊंगा, इंतजार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूटी। मगरिब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी अब बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाह अकबर कह के मगरिब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई, आए नहीं। लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की 2 रकतें अभी बाकी थी। ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम फेरा और नमाज के बाद जब उठे ना तो ख्वाजा साहब के सीने के से सीना लगा। तो कहा हजरत जी मैं शहजादा था, आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश्क ही खाई है, आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं, आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया। हुजूर इस इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था, ये मुझे बता जाते अब इस सफेद दाढ़ी से मैं जवाब देता फिरूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने झटका पीछे हट, तू ज्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज्यादा इज्जत वाला था? तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली? चुप कर, ये कुछ सूफिया का तरीका है, चुप कर। अर्ज़ की हुजूर गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया, मैं पहले नहीं तड़पा, मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है। अपना ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना। फरमा चुप कर, जा सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का, निकले तो देखा लाइनें लगी हैं, मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए, ये कितने बदबख्त है, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए।
کتنے نالائق ہیں، رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں، شان دیکھنے آتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے، عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا، وقت تھوڑا ہے، تو مر جائے گی۔ کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں۔ قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں، خیال کریں۔ کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں، گواہ لائیں، بات نہ کریں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ۔ گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر، تم ہو میرے کتب پر، میرے کتب کے جرم کے گواہ۔ ان کی زبانیں کانپنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے، میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے ایسی ایسی کوڑے ماروں گا۔ کہنے لگا جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت۔ جب سب گواہیاں پوری ہو گئی، عورت بھی تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے۔ اب بولیے، علماء زوار بھی کھڑے ہیں، حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں، ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں۔ اجمیر کا بوڑھا، اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں۔ اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے، اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا، بڑے میدان میں مجمع تھا، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا، تیرے رسول کا بھیجا آیا۔ پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے، اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے، اس کے لیے۔ پھر اٹھے اس بی بی کی طرف بڑھے، لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا۔ جب اجمیر کے بادشاہ نے، عطا رسول نے، ہند الولی نے، امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے، 2 مہینے کا بچہ۔ جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو، بچے بھی کبھی بولنے ہیں۔ تو میں بی بی چپ کر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں، قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں، وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب۔ مریم بھی تو ولی اللہ تھی، وہ نبی تو نہیں تھی۔ اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے، تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے۔ یوں کپڑا ہٹایا، بچہ بول۔ 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے، لوگ رونے لگے، بی بی بے ہوش ہو کے گری، فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر، میرے کتب کی بات بتا۔ کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی، وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے۔ یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے، کئی مسلمان خریدے گئے، یہ گواہ خریدے گئے۔ جب گواہی ہو گئی، بچہ یہ لفظ کہہ کے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا۔ خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا، خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے، لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں۔ فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے، جس نے بولنا تھا وہ جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی، تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا۔ حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے، کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ اور میں کتب میرا ہے، میں جماہر ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد، اب میرے پاس رہے گا، تم نے ستایا ہے میری اولاد کو، اب یہ میرے پاس رہے گا، میں نے نہیں تمہیں دینا۔ لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے، پاؤں میں گر گئے، کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، ہمارے لیے نہیں، تعمیر شریعت کے لیے، ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے۔ خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا، تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں، اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا۔ عزیز یاد رکھ، نہ افواہوں پہ لگا کریں، نہ کسی برادری، کسی قوم، کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں، یہاں تو لوگ گھڑ گھڑ کے چیزیں لاتے ہیں، گھڑ گھڑ کے چیزیں لاتے ہیں، اور جن کی ہیں ان کے پاس